5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب بھارت نے اپنی مرضی کا محاذ کھولتے ہوئے اعلان جنگ کیے بغیر 3 اطراف سے لاہور پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کا خیال تھا کہ بھارت پاکستان کی عالمی سرحد پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سرحدوں کی نگرانی کا زیادہ تر کام رینجرز کے سپرد تھا۔ بھارت کی کور نمبر 11 3 ڈویژنوں پر مشتمل تھی۔ انفینٹری ڈویژن نمبر 15 کو امرتسر جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے لاہور کے مار روڈ پر پہنچنا تھا۔ واگا سب سیکٹر سے لاہور میں داخل ہونا طے پایا تھا۔ انفینٹری ڈویژن نمبر 7 نے برکی سب سیکٹر سے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، جبکہ ماؤنٹین نمبر 4 کو قصور پر قبضہ کر کے لاہور کی جانب بڑھنا تھا۔ بھارتی افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل چودھری نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ وہ دوپہر کو جم خانہ کلب کی عمارت پر شراب نوشی کی محفل گرم کریں گے۔ جنرل چودھری کو مکمل یقین تھا کہ وہ 6 ستمبر کی صبح تک لاہور پر قبضہ کر لیں گے۔ بھارت نے تقریباً 1 لاکھ فوج پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں پر تعینات کر رکھی، مگر پاکستان کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اصل سٹرائک فورس کو 5 سے 30 کلومیٹر تک پیچھے رکھا تھا۔ بھارتی فوج کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، حتیٰ کہ 6 ستمبر کو جب امرتسر سے انفینٹری ڈویژن نمبر 15 کو پاکستانی سرحد کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا تو انہیں یہ کہا گیا کہ صرف فوجی مشق کی غرض سے سرحدوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس ڈویژن کے ہر فوجی کو ایک اضافی دھلا ہوا یونیفارم ساتھ رکھنے کا کہا گیا۔ فوجیوں کو مطمئن رکھنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ جنرل چودھری 6 ستمبر کی صبح فوج کا معائنہ کرنے آ رہے ہیں، جبکہ ان کی اصل پلاننگ یہ تھی۔ جنرل چودھری اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے 6 ستمبر کو مار روڈ پر انفینٹری ڈویژن نمبر 15 کی سلامی لینا تھی۔ حملہ آور بھارتی فوج کے افسران کو بھی اضافی یونیفارم ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی تاکہ 6 ستمبر کی شام لاہور جم خانہ میں ہونے والی پارٹی کے دوران عالمی میڈیا کو بھارتی فوج کی چابک دستی سے متاثر کیا جا سکے۔ بھارت کو اپنی فتح کا اس قدر یقین تھا کہ لال بہادر شاستری نے اپنی کابینہ کے بہت سے وزراء کو بھی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی تھی۔ بھارت کی اسٹرائک فورس ابھی لاہور سیکٹر پر ہی تھی کہ بھارتی ریڈیو اور BBC لندن نے یہ خبر نشر کر دی کہ لاہور بھارتی افواج کے قبضے میں ہے۔ واگا سیکٹر پر ہلکے ہتھیاروں سے مسلح افواج رینجرز نے بھارتی فوج کی توقع سے کئی گنا زیادہ مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ رینجرز کی ایک کمپنی کے میجر علم الدین نے شہید ہونے سے قبل لاہور میں قائم پاک فوج کے انفینٹری ڈویژن نمبر 10 کے ہیڈ کوارٹر میں بھارتی حملے کی اطلاع کر دی۔ پاک فوج کا یہ ڈویژن کل 4 انفینٹری بریگیڈ اور 1 رینجر بریگیڈ پر مشتمل تھا۔ ہر بریگیڈ کو ایک حملہ آور ڈویژن کو روکنا تھا۔ مجموعی طور پر ایک ڈویژن کے مقابلے میں بھارت کی ایک پوری کور تھی۔ پاک فوج نے 24 گھنٹے تک سرحد کے قریب بھی بھارتی فوج کو روکے رکھا اور پھر لاہور کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے BRB نہر کو حتمی دفاعی لائن بنا دیا۔ پاک فوج کے میجر آفتاب اللہ اور ان کی مٹھی بھر سپاہیوں نے نہر پر واقع تمام پل اڑا کر بھارتی فوج کے لاہور شہر میں داخل ہونے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میجر جان نے واگا سیکٹر پر پاک بھارت جی ٹی روڈ کراسنگ پوائنٹ پر اپنے 30 جوانوں کے ہمراہ آخری جوان اور آخری گولی تک بھارتی فوج کا نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا۔ 17 پنجاب کے میجر عزیز بٹی اور ان کی کمپنی نے برکی سیکٹر پر بھارتی فوج کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے اور عمدہ دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے اور بہادری شاندار مظاہرے پر نشان حیدر کا اعزاز حاصل کیا۔ دوران جنگ دشمن ٹینک کا گولہ لگنے سے شہادت کا مرتبہ پایا۔ پاک فوج کے بہادر اور دلیر جوانوں اور افسروں نے لاہور سیکٹر پر ابتدا میں دفاعی اور بعد میں جارحانہ جنگی حکمت عملی اپنا کر بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔